One of the best ways to connect to Allah is to connect to Him through His creation. اللہ سے کنیکٹ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پوری کائنات کو دیکھیں اور دیکھیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. یہ پوری دنیا اللہ نے، ہمارے خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے. اس بات کا احساس جب ہم دل سے کرتے ہیں، دماغ سے نہیں، تو سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہوگا کہ اس نے یہ ہمارے لیے پوری کائنات بنائی تاکہ ہم کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر اس کو یاد کر سکیں، اس کے نزدیک ہو سکیں، اس کو پہچان سکیں اور اس کی محبت کو جان سکیں. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل. مائی نیم از ہمنا اینڈ میں یہ پوڈ کاسٹ بناتی ہوں اس امید سے کہ کسی ایسے دل کو پہنچے گی میری آواز جو کہ میری طرح اللہ تک پہنچنے کی جستجو میں ہو، خود کو سمجھنے کی جستجو میں ہو اور اپنے خدا تک پہنچنے کی I don't know لگن ہو، چاہت ہو، جو بھی ورڈ دینا چاہیں ہم ہو. میں خدا سے بہت دور تھی اور دنیا کی ہر چیز کے پیچھے بھاگتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی چیزوں میں شاید یہ حاصل ہو جائے تو اس میں سکون مل جائے، خوش ہو جاؤں گی میں. پر ہر چیز کو حاصل کرنے کے بعد ایک احساس ہوتا تھا کہ کچھ رہ گیا، جیسے کہ کچھ کمی رہ گئی. اور وہ کمی کیا تھی مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی. اور پھر میری لائف ایسے ٹرن ہوئی کہ وہ ساری چیزیں جن کی مجھے بہت شدت سے چاہت تھی، وہ رشتے جن سے میں بہت بہت کلوز تھی، وہ چیزیں، وہ کریئر، وہ ہر چیز جو مجھے چاہیے تھی، ان چیزوں میں جیسے کہ اندھیرا ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا. ان چیزوں میں اندھیرا اس لیے تھا، وہ کمی کا احساس اس لیے تھا کیونکہ وہ چیزوں میں میرے خدا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. نہ میرے دل میں شکر تھا، نہ میرے دل میں اللہ تک پہنچنے کے کوئی جذبہ، اور نہ ہی اس کو کھوج لگانے کی کوئی جستجو. ان چیزوں میں صرف اور صرف دنیا کی لگن تھی. ان رشتوں میں صرف یہ تھا کہ کوئی مجھے دیکھ لے، کوئی مجھے سمجھ لے، کوئی مجھے سن لے، کوئی مجھے ویلیو کر لے. پر مجھے سمجھ میں آئی بہت دیر میں اور کچھ بہت ہی سخت لیسنز کے تھرو کہ وہ ساری چیزیں، وہ سارے رشتے جن کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی، ہاں مجھے پیارے تھے، وہ سب مجھے پیارے تھے، بٹ میرا اللہ نہیں تھا ان میں. اور جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وقت تو میرے پاس بہت کم ہے، اور اگر میں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں تو میں خدا کے سامنے جب جا کر کھڑی ہوں گی تو میں کیا کہوں گی اس کو کہ میں بھاگتی رہی لوگوں کے پیچھے، میں بھاگتی رہی کریئر کے پیچھے، میں بھاگتی رہی پیسوں کے پیچھے، میں بھاگتی رہی اسٹیبلٹی کے پیچھے، اور میں خود کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی. میں کون تھی، کیا تھی، کیسی تھی، کیوں تھی جیسی میں تھی؟ ان سارے سوالوں کے جوابوں میں سے مجھے ڈر لگتا تھا. مجھ تک پہنچنے سے مجھے ڈر لگتا تھا. خود کو جاننے سے مجھے ڈر لگتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ کتنا کوئی گند نکلے گا اندر سے
اور میں تیار نہیں تھی اس کے گندگی کو صاف کرنے کے لیے. پر لائف میں نا ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے. اینڈ لائف کچھ ایسے ٹرن ہوئی میری کہ مجھے وہ ساری چیزوں سے دور کر دیا گیا. وہ ساری چیزیں، وہ سارے لوگ جو میں جن کے نزدیک تھی. شروع میں بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا، غصہ آیا، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ میری خاموشی میں چڑیوں کو دیکھنے لگی. میری خاموشی میں ہوا سے بات کرنے لگی. میں رک گئی، جیسے چلتے چلتے، بھاگتے بھاگتے، گرتے گرتے، لڑتے لڑتے میں رک گئی. جیسے کہ اس نے میری لگام کھینچ کے مجھے کہا بیٹھ جاؤ ہمنا، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. اوپر دیکھا تو آسمان تھا، نیچے دیکھا تو خوبصورت گھاس، ایک طرف دیکھا تو جھاڑ تھے، ایک طرف دیکھا تو جانور. مجھے احساس ہوا کہ میں لوگوں میں اور پیسوں میں اور رشتوں میں اور چیزوں کو حاصل کرنے میں اور امیر اور فیمس اور کچھ بھی بننے میں ان چیزوں پہ غور نہیں کر پائی. میرے پاس وقت ہی نہیں تھا چڑیا کی پرواز دیکھنے کا، یا ہوا کو محسوس کرنے کا، یا خدا کو سننے کا. اس لیے اس نے مجھ پہ رحمت کی. مجھے اپنے پاس بلانے سے پہلے اس نے مجھے اپنی دنیا کی خوبصورتی دکھائی، میری آنکھیں کھول دیں. جیسے مجھے لگتا تھا میری آنکھوں پہ ایک چشمہ ہے، اور وہ چشمہ اس نے اتار دیا. آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں کتنا رویا کرتی تھی یہ سوچ کر کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ ایکچولی جو یہ ہو رہا ہے وہ میرے اوپر احسان ہے. میری خاموشی میں میرا خدا میرے نزدیک آ جاتا ہے. میری خاموشی سے وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اس کے پاس ہوں. میری خاموشی میں اپنے خود کی دل کی دھڑکن بھی سن سکتی ہوں. میں اپنے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں، میں اپنی روح تک پہنچ سکتی ہوں. میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں شور میں نہیں کر پا رہی تھی. اوروں کی باتیں، اوروں کی ججمنٹس، ڈر ڈر کے زندگی جینا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ کہہ دوں گی تو کیا ہوگا، کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا. تو ایسا ہوا لائف میں کہ کوئی پاس رہا ہی نہیں. اور جب کوئی پاس رہا ہی نہیں تو خود کو کوسنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی کہ او مائی گاڈ، جب لوگ چلے گئے تو اتنی خالی جگہ ہو گئی، اور اس خالی جگہ میں میرا اللہ آ گیا. جب اس خالی جگہ میں اللہ آ گیا تو پھر وہ لوگ بھی واپس آ گئے، اور اتنے ہی فارم میں واپس آئے جتنے فارم میں میرا اللہ ان کو لانا چاہتا تھا. کچھ نہیں کھویا، بس جو کھویا وہ میرا وقت، جو میں نے اللہ سے الگ ہو کر گزارا. آج میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے وہ مجھ سے خوش ہو. میں اتنی محنت کروں کہ جب میں اس کے پاس پہنچوں اور وہ میرے سامنے ہو تو میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ میاں، میں نے وہ سب کرنے کی کوشش کی اپنے لحاظ سے جس سے مجھے لگا کہ تو خوش ہوگا. معافی مانگی، دعا کری، نماز پڑھی، قرآن اٹھائی. خاموشی میں نا جب خدا بات کرتا ہے ہم سے تو اس کی آواز اتنی صاف سنائی دیتی ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ وہ تو ہمارے دل میں ہے، ہمیشہ سے ہمارے دل میں ہے ہمارا خدا. جب ہم اپنے دل تک پہنچتے ہیں تو ہمیں ہمارا خدا ملتا ہے، کیونکہ وہ ہم میں ہے.
وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے خاموشی میں۔ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تھینک یو فار یور کمپینین شپ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اپنے خدا کے ساتھ، تو خدا بھی آپ کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے اور وہ بلاتا ہے ہمیں پیار سے۔ میری دعا ہے کہ وہ آپ کے پاس، آپ کے نزدیک آپ کا ہاتھ پکڑے رہے پوری زندگی، اور آپ کو اس کا احساس رہے کہ کون آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ کو اکیلا پن نہ محسوس ہو اور وہ آپ کو پکڑے رہے، کوئی رہے نہ رہے، کوئی بات کرے نہ کرے، کسی کو آپ اچھے لگے نہ لگے، پر آپ کے خدا کو آپ بہت اچھے لگتے ہو، اور یہ بات آپ کبھی نہ بھولو، کبھی نہ اس سے دور ہو، کبھی نہ اس کا ہاتھ چھوٹے آپ کے ہاتھ سے۔ آپ ہمیشہ اپنے اطراف خوشیاں دیکھو، جب جہاں جدھر دیکھو صرف روشنی ہو، اور اس کی کائنات سے، اس کی دنیا سے، اس کی بنائی ہوئی نعمتوں سے آپ اس کے اور نزدیک ہو جاؤ، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ 1-to-1 سیشنز چاہتے ہو، آپ کی دل کی ہیلنگ کے لیے، آپ کی سول کی ہیلنگ کے لیے، آپ اگر اللہ سے رشتہ بنانا چاہتے ہیں، تو میں 8 کلاسز رن کرتی ہوں آن لائن۔ یو کین ایون ڈو 1-on-1 سیشنز، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این آرٹسٹ۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی کسی طرح سے کوئی مدد کر سکتی ہوں اور آپ کا دل ہلکا ہو سکتا ہے، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میری انسٹاگرام کی ڈیٹیلز اور میرے ٹک ٹاک کی ڈیٹیلز سب نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بہت سارا پیار سینڈ کر رہی ہوں، اور آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ آپ اس کی محبت ہیں، کبھی مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔